بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی ورک بک یعنی عملی کتاب، اور کسی مشق میں مدد کے لیے آپ کے پاس ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بچوں، آج ہمارا سبق نمبر 1 کا تیسرا لیکچر ہے۔ اس تیسرے لیکچر میں کون کون سے ایسے لوز آج ہم پڑھیں گے، آئیں پہلے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو بچوں، ایسے لوز میں سے پہلا ایسے لو ہے ہمارا، اردو میں کیا گیا سوال سمجھ سکے تاکہ اس کا جواب تیار کر سکے، سادہ عبارت کو سمجھ کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے، حروف، الفاظ، جملوں کو نقل کر سکے، فطرت سے متعلق نظم اور نثر سے لطف اٹھا سکے۔ تو بچوں، چلتے ہیں اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا ایسے لو، اردو میں کیا گیا سوال سمجھ سکے تاکہ اس کا جواب تیار کر سکے۔ تو بچوں، اس ایسے لو کو حل کرنے کے لیے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ حمد ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں، اس لیے کہ جتنے بھی سوالات آپ کے سامنے ہیں یہ حمد کے بارے میں ہیں، اور حمد ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ سوالات اسی حمد سے دیے گئے ہیں، اور اگر آپ حمد پڑھیں گے تو اس میں یہ اہم نکات یا اہم پوائنٹس وہ یہ 2 ہیں جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پہلا کہ سب کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، شاباش۔ اور دوسرا اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو جب آپ یہ 2 نکتے آپ ذہن میں رکھیں گے اور ان سوالات کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ان سوالات کے حل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ مثلا پہلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں، زندگی اور موت کس کے حکم سے ملتی ہے؟ جی بتائیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 5 چیزوں کے نام لکھیں۔ تو جب آپ حمد پڑھیں گے ایک مرتبہ اور ان میں جن جن چیزوں کا شاعر نے ذکر کیا ہے تو آپ کے سامنے 5 سے زیادہ چیزوں کے نام آ جائیں گے۔ آپ نے ان میں سے 5 چیزوں کے نام اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ دنیا کی ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ جی بچوں، چلیں بتائیں، شاباش، کس نے بنائی ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور ہم نے یہاں پر لکھا بھی ہے دوسرا نقطہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور سوال نمبر 4 کیا ہے؟ شاعر کی اس مصرع تیری ہی یہ زندگی تیری ہی یہ غزا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے یہ 4 سوال حمد اور اس کی تشریح اور ان 2 نکات کی مدد سے آپ نے یہ سوال حل کرنے ہیں، اور ان کو آپ نے اپنی کاپی میں خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، آپ اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 5 کی طرف آ جائیں۔ اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 5 کی طرف سوال نمبر 5 کیا ہے؟ خوش خط لکھیں۔ تو بچوں، آپ نے یہ جملہ تیری یہ زمین تیری یہ فضا، اے خدا اے خدا، آپ نے یہ جملہ پیارے بچوں یہاں پر خوش خط کر کے تحریر کرنا ہے، اور گندا گندا نہیں لکھنا بلکہ بالکل صاف صاف جیسے یہ لکھا ہوا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایسے ہی صاف صاف یہاں پر ان لائنوں میں لکھ لیں، اور آپ نے یہ ہوم ورک کرنا ہے، اور جہاں آپ کو کوئی لفظ مشکل لگتا ہے وہاں آپ نے اپنے والدین سے مدد لینی ہے۔ تو پیارے بچوں، اگلا جو ہم چیز سیکھیں گے وہ ہے حروف ملا کر الفاظ بنائیں، یعنی آپ کے سامنے مختلف حروف لکھے ہوں گے اور آپ نے ان حروف کو ملا کر الفاظ لکھنے ہیں، جیسے سو، رج، نزا، رے، جھی، لیں، چڑھ، ہیں، جی، یہ۔ آپ نے بچوں ان کو ملا کر لکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ملا کر کیا لفظ بنتا ہے۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم اگر بورڈ پہ لکھیں گے تو بورڈ پر ان الفاظ کو ملا کر کون سا لفظ ہمارے سامنے بنتا ہے۔ چلیں بورڈ کی جانب اور ان الفاظ کو ملا کر لکھتے ہیں۔ تو بچوں
یہ ہیں وہ الفاظ جن کو ہم نے ملا کر لکھنا ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں. یہ کیا لفظ ہے؟ سو. یہ کیا ہے؟ سو. اور یہ ہے رج. یہ ہے سو اور یہ ہے رج. ان کو یہاں ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا سو رج. یہ دیکھیں کتنا آسان ہے. کیا بن گیا؟ سورج. اگلا لفظ ہے نزا. نزا اور ساتھ ہم نے ملا دینا ہے رے کو. یہ کیا بن جائے گا؟ رے. نزا رے. اس طرح بچوں تیسرا لفظ ہے جھی. لیں. اس کو جب ہم ملا کے لکھیں گے پیارے بچوں تو یاد رکھیں یہ جو ہے چھوٹی یہ اس کی آدھی شکل استعمال ہوگی جو آپ نے پہلے سبق میں پڑھا. تو یہاں پر ہم یا کی آدھی شکل جھی اور آگے لیں لام یہ اور نون غنہ. کیا بن گیا؟ جھیلیں. جھیل کی جمع جھیلیں. اگلا لفظ ہے چڑھ. یہ ان کو ہم ملا کے لکھتے ہیں چڑھ ہے یہ اور نون غنہ. چڑھیں. چڑھیں. اور آخری لفظ جی یہ. یہاں پر جی یہ کی آدھی شکل اور آگے یہ ملا کے ہم لکھ لیں گے جی. کیا بن گیا؟ جیے. تو پیارے بچوں یہ وہ 5 الفاظ جو یہاں پر الگ الگ لکھے ہوئے تھے ہم نے ان کو ملا کر یہاں پر ملا کر لکھ لیا. تو پہلے لفظ بن گیا سورج، نظارے، جھیلیں، چڑھیں اور جییں. یہ ہے مختلف الفاظ یا حروف کو ملا کر ایک لفظ بنانے کا طریقہ. امید ہے بچوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب چلتے ہیں واپس کتاب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے. تو بچوں یہ الفاظ ہم نے ان کی عملی مشق بورڈ پر آپ کو کر کے دکھا دی. اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولیں. صفحہ نمبر 5 پر سوال نمبر 3 کیا ہے؟ ملا کر لکھیں. ملا کر لکھیں. یہاں پر 5 الفاظ آپ کے سامنے یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں جو الگ الگ لکھے ہیں اور ان کے سامنے یہ خانے بنے ہوئے ہیں. پیارے بچوں آپ نے ان الفاظ کو ملا کر ان خانوں میں اپنی کتاب ہی پر یہ سوال حل کرنا ہے. اور سوال نمبر 4 اس شعر کو آپ نے اپنی کاپی پر خوشخط کر کے لکھنا ہے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.